بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل طویل اسلامی کہانی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مصر کی فتح۔ اسلام کا پیغام سرزمین مصر تک۔ اسلام نے جب مکہ سے اپنا سفر شروع کیا تو بہت سے لوگ اس پیغام کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر اللہ کا نور پھیلتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عمر کے ہاتھوں خلافت قائم ہوئی اور اسلام کی روشنی عرب، شام، عراق اور ایران کی سرزمینوں تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی حکومت نے علم، عدل، فہم اور حکومت کے ساتھ فتوحات کا سفر جاری رکھا۔ انہی دنوں حضرت عمرو بن العاص، جو کہ نہایت ذہینی، دور اندیش اور جنگی حکمت عملی میں ماہر صحابی تھے، نے ایک عظیم خواب دیکھا، مصر کی فتح کا خواب۔ مصر کی اہمیت، زمین، دریا اور حکمت۔ مصر اس وقت رومی سلطنت کے تحت تھا۔ دریائے نیل کی برکت، زرعی خوشحالی، تجارتی مرکز اور اسکندریہ جیسے شہر علم و تمدن کا گہوارہ تھے۔ حضرت عمرو نے حضرت عمر سے کہا، اے امیر المومنین، مصر کو فتح کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک زرخیز، مضبوط اور دفاعی لحاظ سے اہم ملک ہے۔ اگر ہم نے اسے فتح کر لیا تو رومی سلطنت کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضرت عمر نے کچھ توقف کیا اور فرمایا، کیا تم کامیابی کی ضمانت دے سکتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، نہیں، لیکن میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اپنے لشکر کی نیت پر یقین۔ حضرت عمر نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر، اگر میرا خط تمہیں روانگی سے پہلے مل گیا تو واپس آ جانا۔ اگر تم پہنچ چکے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا اور آگے بڑھنا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی چالاکی، خط سے پہلے پہنچنا۔ حضرت عمرو بن العاص نے یہ حکم سن کر قافلے کو انتہائی تیز رفتاری سے روانہ کیا۔ ان کے ساتھ 4,000 کے قریب صحابہ کا لشکر تھا۔ جب تقریباً حضرت عمر کا قاصد خط لے کر پہنچا، تب تک عمرو مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکے تھے۔ یوں اللہ نے انہیں راستہ دکھا دیا۔ حصن بابلیہ کا محاصرہ، پہلا بڑا چیلنج۔ رومیوں نے قاہرہ کے قریب ایک بہت مضبوط قلعہ بنایا تھا جسے حصن بابلیہ کہا جاتا تھا۔ قلعے کی دیواریں کئی فٹ اونچے تھیں، دروازے لوہے کے اور فوجی تربیت یافتہ۔ مسلمان لشکر نے اس قلعے کو گھیرے میں لیا۔ محاصرہ کئی ہفتوں کا جاری رہا۔ مسلمان دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے۔ حضرت عمرو نے فرمایا، ہم تلوار سے نہیں، صبر سے یہ قلعہ فتح کریں گے۔ اسی دوران دشمن کی طرف سے تیر اندازی، ابلتا ہوا پانی اور تیل پھینکنے جیسے حربے استعمال ہوئے، لیکن مسلمان ثابت قدم رہے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ، دیوار پھلانگ کر دروازہ کھولنا۔ حضرت زبیر بن العوام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے فرمایا، مجھے اللہ کی مدد پر یقین ہے، میں قلعے کی دیوار پر چڑھوں گا۔ رات کے وقت اللہ کا نام لے کر انہوں نے دیوار پھلانگی، تنہا قلعے میں داخل ہوئے اور اندر سے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان لشکر اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ دشمن بھاگنے لگے، کچھ نے ہتھیار ڈال دیے۔ الموقس سے مذاکرات۔ دعوت اسلام۔ اس فتح کے بعد الموقس مصر کا عیسائی گورنر حضرت عمرو سے ملا۔ حضرت عمرو بن العاص نے قرآن کی تلاوت کی، اسلام کی دعوت دی اور 3 آپشن دیے: اسلام قبول کرو اور ہمارے بھائی بن جاؤ، جزیہ دو اور امن کے ساتھ رہو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ المقوقس نے جزیہ قبول کیا، مگر رومی سپہ سالاروں نے بغاوت کر دی۔ حضرت عمرو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حکمت کے ساتھ اگلی جنگ کی تیاری کی۔ اسکندریہ کی جنگ۔ علم کا شہر، ایمان کی طرف۔ اسکندریہ مصر کا دل، ایک علمی تجارتی مرکز تھا۔ یہاں رومیوں نے دوبارہ لشکر جمع کیا۔ حضرت عمرو نے اس شہر کا بھی محاصرہ کیا، لیکن انہوں نے ہر موقع پر امن کی دعوت دی، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام کیا، عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچایا۔ رومیوں نے آخر کار شکست مان لی اور پورا مصر مسلمانوں کے زیر حکومت آ گیا۔ مصر میں اسلامی نظام کا قیام۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا گورنر مقرر کیا گیا۔
انہوں نے عدل پر مبنی نظام نافذ کیا۔ جزیہ لینے کے بعد غیر مسلموں کی حفاظت کو فرض سمجھا، مساجد بنائیں، علم کو فروغ دیا، بازار اور سڑکیں تعمیر کروائیں۔ قبطی عیسائیوں نے خوش ہو کر کہا، رومی ظلم کرتے تھے مگر مسلمان انصاف کرتے ہیں۔ دریائے نیل کا واقعہ، ایمان کی برکت۔ فتح کے بعد ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا۔ قبطی سرداروں نے کہا، ہماری رسم ہے کہ ایک دوشیزہ کو دریائے نیل میں قربان کیا جاتا ہے، تب دریا بہتا ہے۔ حضرت عمر نے سختی سے انکار کیا اور حضرت عمر کو خط لکھا۔ عمر نے جواب میں ایک خط لکھا اور عمر کو حکم دیا کہ وہ خط دریائے نیل میں ڈال دیں۔ خط میں لکھا تھا، اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہہ جا، اور اگر انسانوں کی رسموں پر بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ جیسے ہی خط دریا میں ڈالا گیا، اگلی صبح پانی پوری سطح تک آ چکا تھا۔ یہ واقعہ مصر میں اسلام کی حقانیت کا اعلان بن گیا۔ اختتام، ایک قوم، ایک دین، ایک پیغام۔ حضرت عمرو بن العاص نے مصر کو صرف فتح نہیں کیا بلکہ دل جیتے انصاف قائم کیا اور اسلام کا پیغام عام کیا۔ ان کی حکمت، صبر، قیادت اور نرمی آج بھی ایک مثال ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔